اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے انتہائی محترم و مکرم عزیز دوستوں اور بھائیوں، بھائی رحمت صاحب نے آپ کے سامنے موضوع بیان فرما دیا اور یہ میرے ذمہ لگا دیا کہ میں اس بات کو بیان کروں کہ مومن اور مسلم ان میں کیا فرق ہے، اور شیعہ لوگ جو کہ نہ صرف اپنے ہی دشمن ہیں کہ اپنی ذات کے وہ دشمن ہیں، وہاں وہ امت مسلمہ کے دین و ایمان کے دشمن ہیں، ان کی جان کے دشمن ہیں، اسلام کی بنیاد کے دشمن ہیں اور اسلام کے حقیقی دشمن ہیں. اس لیے وہ مختلف حیلہ بہانوں سے اسلام اور مسلمانوں ایمان لانے والوں کو کئی طرق کے ساتھ گمراہ کرنے اور مختلف وساوس کے ذریعے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب یہودی اور کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوتے، حضور مسئلہ بیان فرماتے، آپ کوئی بات کرتے، کوئی نصیحت کرتے، صحابہ کہتے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے. رائنا صحابہ بولتے جس کا مطلب یہ لیتے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، اور جو عام معنی ہے اس کے مطابق یہ لفظ تھا. لیکن یہودی اور عیسائی اس لفظ کو یوں کھینچتے تھے، تھوڑا سا یا کو کھینچ کر کہتے تھے رائنا، آپ ہمارے جو ہے وہ چرواہے ہیں، آپ ہماری بکریاں چرانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس لفظ کا دشمن چونکہ غلط معنی لے سکتا ہے، غلط مطلب لے سکتا ہے، وہ غلط ایک پروپیگنڈا کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر حضور کی گستاخی کرتا ہے. اس لیے تمہیں ممانعت آ گئی ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا بھی نہ کہو، یعنی ایسا لفظ نہ بولو جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اوپر کوئی بات ہو سکے، کوئی اعتراض ہو سکے. اللہ نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، تم نہ رائنا کہا کرو. اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی بندہ ایسا لفظ بولے جس میں گستاخی ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں ایسا لفظ بولنا جس میں گستاخی ہو اور ان کے ایمان کے بارے میں خطرہ اور وسوسے والی بات ہو، اور جہاں ایسی مجلس ہو اور ایسا موقع ہو
وہاں پر خصوصاً یہ لفظ کوئی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ جہاں پر عقیدے کا برا ہونا اور عقیدتاً جو ہے وہ گمراہی پھیلانا یہ گناہ کا کام ہے، وہاں پر گمراہی کے الفاظ بولنا یہ بھی گناہ کے کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے بارے میں فرما دیا کہ تم اس طرح نہ کہو بلکہ صحیح الفاظ بولو۔ شیعہ عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، شیعہ اپنے پروگرام کے لحاظ سے اور اپنے مضمون مقاصد کے لحاظ سے اسلام کے خلاف جس مکارانہ اور عیارانہ چالوں کے ساتھ وہ چلتے ہیں اور جس طریقے سے ان کے گمراہ اور متے کی اولاد جو ان کے ذاکر ان کو مختلف طریقے سے بریف کرتے ہیں، یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر واضح اور عیاں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیعہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ایسے ایسے ان کے ڈائلاگ ہیں جو مسلمانوں کو صحابہ کرام سے متنفر کرنے اور ان سے ایسے الفاظ کہلواتے ہیں جن سے ان حضرات کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو۔ چنانچہ ایک لفظ یہی جو بیان ہوا اسلام اور ایمان، اس کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ جو ہے مسلمان تھے اور صحابہ کو مومن وہ نہیں کہنے کے لیے تیار، اور اسلام کے معنی یہ کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر مسلمان ہونا، جس طرح کی کتابوں کے اندر یہ معنی اسلام کا لغتاً کیا گیا ہے، اور ایمان کا تعلق قلب اور دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر جو ہے حقیقی طور پر کوئی بندہ مسلمان ہوا ہو اور دل سے کلمہ پڑا ہو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کے اندر اسی بات کا ذکر فرمایا کہ اے نبی آپ کے پاس یہ دیہاتی لوگ آتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ آ کر آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ فرما دیجئے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لائے لیکن کہو تم کہ ہم اسلام لے آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے تو ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں، ظاہری طور پر انہوں نے مسلمان ہوئے ہیں، ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہے، لیکن در حقیقت جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ جو بالکل جو ہے وہ دور دراز کے علاقے سے آتے اور ان کو اسلام کے احکام سے واقف نہ ہوتے، اور وہ اس لیے مسلمان ہوتے کہ دیکھتے ہیں حالات کو، دیکھتے ہیں انجام کو، اگر مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ہم ان کے ساتھ واپس لوٹ جائیں گے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ آئیں تو ان کو کہو کہ تم مسلمان ہو، تم جو ہے مومن نہیں ہو۔ پتہ چلا کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کیا یہ مومن تھے یا کہ مسلمان تھے؟ رافضی ان کو چونکہ مومن نہیں سمجھتا، رافضی ان کو ایمان والا نہیں سمجھتا، وہ ان کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام سے نعوذ باللہ پھر گئے تھے یا یہ حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے وہ ایسے الفاظ بولتا ہے، جبکہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، صحابہ کی گواہی قرآن نے دی ہے، اور صرف ایک دو صحابی کے نہیں، اللہ نے جمع کا صیغہ ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اللہ نے جمع کا صیغہ ذکر فرما کر صحابہ کی اور الفاظ کے ساتھ شان بیان کر کے بتا دیا کہ اموال کے خرچ کرنے کے لحاظ سے بھی یہ سب سے صحابہ اعلیٰ ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ